بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا ایک عمل ہے، میرے تمہارے روزے سے دوسرے کا کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں، میرا ہی فائدہ ہے۔ میں نے روزہ رکھا، میرا فریضہ ادا ہوا، اور نہیں رکھتا تو میری پکڑ ہوتی۔ لیکن روزہ رکھنے پر اللہ کیا دیتے ہیں؟ کوئی حد ہے دینے کی اللہ تعالیٰ کی؟ میں کتنا کھاتا ہے رمضان میں؟ 11 مہینے اتنا نہیں کھاتا جتنا رمضان میں کھاتا ہے کہ بھائی تھال بھر کے تو افطاری کے ٹائم پہ صاف کر ڈالتا، کرتا نہیں کرتا۔ اور کیا بولتا؟ میں نے کھانا نہیں کھایا ابھی تک، اور تھال بھر کے کھایا، وہ تو فروٹ تھا، بولے کھجور تھے، کھانا نہیں تھا، نہیں بولے کھانا نہیں تھا یہ، اب جا کے گھر میں کھانا کھاؤں گا۔ اور رمضان میں آدمی زیادہ اور اچھا سے اچھا بناتا ہے، بناتا نہیں بناتا، پھر گھر میں کھائے گا، اور گھر سے کھا کر تھوڑی دیر بیٹھا نہیں کہ نکل جائے گا۔ بچے پوچھیں گے ابا کہاں جا رہے؟ بولے مسجد میں جا رہا۔ مسجد میں نہیں جا رہا، ہوٹل میں جا رہا۔ ہاں، کہاں جا رہا؟ ہوٹل میں۔ اور ہوٹل والے بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں رمضان میں۔ اس نے کھایا، اب نکل کر آنے لگا مسجد میں، وہ بھی اذان کے بعد آتا، پہلے نہیں آتا۔ ابھی تراویح پڑی نہ پڑی، جوتا لیا اور چلتا بڑھا، بھائی صاحب کہاں جا رہے؟ ارے تم تبلیغ والے پیچھے ہی پڑ جاتے ہو۔ بولے میرا دن بھر روزہ تھا، اب گھر کو جا رہا ہوں۔ گھر کو نہیں جا رہا، ہوٹل میں جا رہا واپس، کچھ کھاتے پیتے ہوئے پھر گھر کو جائے گا۔ اب گھر میں کچھ تھوڑا بہت کھایا، منہ چلایا، چائے پی، کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے۔ پھر صبح جلدی اٹھتا ہے، گھر والی بھی بولتی ہے میرا بڈھا کل روزہ رکھنے والا ہے، اس کو گرم گرم روٹی دو۔ کیسی روٹی دو؟ ذرا حلوہ بھی دو، ذرا فلاں بھی دو، فلاں بھی کھاؤ کھاؤ، بولے کھاؤ۔ یہ کہے گا روزہ رکھنے والا، افطاری سے لے کے صبح 7 بجے تک اس کا منہ چلتا ہی رہتا ہے، سوائے چند گھنٹوں کے جس میں وہ سو جاتا ہے، اور پھر کھاتا ہی رہتا ہی۔ اذان ہوتی ہے، ارے بند کر کھانا تیرا، تیری چائے اور تیرا پان، تیرا تمباکو بیڑی بند کر۔ ارے بولے یہ مسجد کی اذان ہو رہی، وہ مسجد کی اذان باقی ہے ابھی تک۔ کتنا کھاتا ہے، کھانا چھوڑنے کے نام سے اتنا کھاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ارے بندے نے میرے لیے کھانا چھوڑا، میرے لیے پینا چھوڑا۔ کائے کا کھانا پینا چھوڑا؟ اس کا تو بڑھ گیا کھانا پینا۔ صرف ایک عمل پر اللہ اتنا دیتے ہیں، دیتے نہیں دیتے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو روزی ہوئی، اور روزی کے علاوہ جو خدا کے غیبی نظام میں جو رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں وہ الگ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، خدا کے عرش کے نیچے لاکھوں فرشتے ہیں، اللہ کے سوا ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ عرش کے 1,00,000 ستون ہیں، ایک ستون دوسرے ستون کے درمیان کی مسافت 500 سال کی ہے، اور کتنے فرشتے اللہ کو معلوم، جن کا کام سال بھر تک اس کا طواف کرنا، سبحان اللہ الحمدللہ بس ذکر کرنا۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے فرشتو میرا ذکر چھوڑ دو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے دار جو دعائیں مانگے اس پر آمین کہو۔ مہینے بھر تک ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی۔ عام دنوں میں آخری شب میں آواز لگتی ہے، لیکن رمضان میں مغرب ہوتی آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی ضرورت مند، ہم دینے کو تیار ہیں۔ اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنوں کی مغفرت کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ 10 لاکھ قیدی جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ وہ حضور کب آزاد کیے جاتے ہیں؟ فرمایا افطار کے موقع پر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت افطار کر رہی، قیدی چھوڑو جہنم سے 10 لاکھ روزانہ۔ اور جب عید کی رات ہوتی ہے تو پورے رمضان میں جتنے آزاد کیے جاتے ہیں اس دن اتنے آزاد کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ میرے بندوں نے روزے رکھے۔ اب کیا روزہ رکھا اس نے؟ اللہ کے حکم کے ماتحت تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیا، ناشتے کا بدل سحری، اور دوپہر کا کھانا بھی سحری میں نہیں بڑھ جاتا ہے، چھوڑتا نہیں، معاف نہیں کرتا۔ اور رات کا کھانا تو اپنی جگہ پر، اور رات کے کھانے کا بدل آخری شب تک کھاتا رہتا ہے۔ یہ چھوڑنے کی برکت ہے، اتنا کھا رہا۔ اور کیوں؟ اس نے روزہ رکھا۔ روزی بڑھا دو، دعائیں قبول کر لو، کیا کرو؟ شیطان کو بند کر دو، رحمتوں کو متوجہ کر دو، قیدی جہنم سے آزاد کر دو۔ میرے بندے نے روزہ رکھا۔ اب میرے روزے سے کہا اسلام زندہ ہوا؟ میں نے فریضہ ادا کیا، لیکن خدا کا حکم پورا کیا نا، اس طرح دیتا اللہ تعالیٰ۔ اور جب عید کا دن ہوتا ہے تو بزرگوں کیسے لوگ کپڑے وپڑے پہن کر
عیدگاہ میں جاتے نماز پڑھنے. بڈھے بڈھے بھی شادی کا جوڑا نکالتے, میری شادی کی شیروانی ہے, میری شادی کا پھیٹا ہی ہے. ہاں, دادا نانا سے چلا نہیں جاتا, پوترے نماز سے بڈھے کو پکڑ کے عیدگاہ میں لاتے, چلو میں بھی نماز پڑھوں گا. سب جمع ہوتی عیدگاہ میں. حدیث میں آتا کہ راستوں پر فرشتے کھڑے رہتے ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, فرشتے کھڑے رہتے ہیں, چلو چلو اللہ کی بارگاہ میں چلو چلو. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ, کہ اللہ اس کو پورا پورا ملنا چاہیے, اسے روزے رکھے, تراویح پڑھے, نیک کام کیے, یہ کیا, پورا پورا ملنا چاہیے, ملنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا تم گواہ رہو, میں نے ان کی مغفرت کر دی, عیدگاہ میں آنے والوں کی مغفرت کر دی. یہ تو وہی فرشتوں کی بات تھی. اب اللہ تعالیٰ بندوں سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے, اے میرے بندو, میں تمہارا خالق ہوں, میں تمہارا مالک ہوں, میرے عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے علو شان کی قسم, میرا تھوڑا سا خیال رکھو, میں تمہارا خالق ہوں, میں اپنی بڑائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں غیروں کے سامنے ذلیل نہیں کروں گا, میں تھوڑا سا خیال رکھو. یہ سارے وعدے کس پر, صرف ایک روزہ رکھنے پر. اب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی الناس بالحج, آواز لگاؤ حج کی, لوگ سواریوں سے اور پیدل چل کر کے آئیں گے ہمارے گھر کی طرف, آواز لگاؤ. تو اب دیکھو اس آواز کی برکت, ہزاروں سال پہلے ایک آواز لگی صرف حج کی, اس میں ایمان نہیں, نماز نہیں, روزہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, صرف حج, صرف حج ہے یا صرف روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے قلوب کو متوجہ کیے, لاکھوں کروڑوں کے بندوں قلوب کو متوجہ کیے. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میری آواز کون سنے گا, کوئی دکھتا تو نہیں ہے. کہا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام اور پہنچانا ہمارا کام, تو آواز لگاؤ پہنچائیں گے ہم. ایک مرتبہ بیت اللہ نے شکایت کی, اللہ میں خالی ہوں, کوئی آتا ہی نہیں طواف کرنے, اور میں تھوڑا صبر کر لے, ایسے ہی مخلوق پیدا کروں گا, ایسے بندے اور امت پیدا کروں گا, تجھ پر ایسی ٹوٹے گی جیسا پرندہ گھونسلوں پر ٹوٹتا ہے. اب آپ دیکھو اللہ کے بندے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ٹوٹتی نہیں ٹوٹتی بیت اللہ پر. ایک عمل کی یہ جاندار آواز کروڑوں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا دی اپنی ذات کی طرف. ایک روزہ ہزاروں کے لیے, لاکھوں کے لیے مغفرت کے فیصلے, اور کروڑوں کے لیے روزی کے کھلنے کے فیصلے, اور نہ جانے کتنوں کا بیڑا پار ہوگا, کتنے قیدی جہنم سے آزاد کیے جائیں گے, صرف ایک ایک عمل کرنے کی اپنی ذات سے. اور پھر یہ دعوت اور یہ محنت کائی کی, پورا دین پوری دنیا میں اللہ پوری طاقت سے زندہ کرے, اس پر اللہ کیا دے گا کوئی گمان کر سکتا ہے. اور یہ صرف اکیلی دعوت ہے, حج کی دعوت ہے, اس میں اللہ کے بندے اتنے امن کر کے جا رہے ہیں. آپ کے پاس تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شریعت کی دعوت ہے. آواز تو لگائے, اللہ بندوں کو اتنا متوجہ کرے گا اور اتنے قلوب کو کھینچے گا.